فہد کہنے لگا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ دونوں ہمارے بغیر باہر کرنے کیا گئے تھے؟ روہیل کہنے لگا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، پرنسپل نے اتنی سخت پنش تو آج تک ہمیں نہیں دی، اس کا مطلب ان دونوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ خرم کہنے لگا یار ہمارے بغیر تو آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر یہ اکیلے کرنے کیا گئے تھے؟ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ خرم اور ارشمان کے دوسرے دوست سبھی ایک دوسرے سے وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی کی رات ہماری جاگ کر گزری۔ ہم کلاس روم جانے کے لیے جانے لگے تو ہمیں اسی پول کے راستے سے گزر کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا تھا، اور وہ دونوں بے حال ہو چکے تھے۔ ٹھنڈے یخ پانی میں کھڑے کھڑے ان کی برداشت شاید ختم ہو چکی تھی، اور پھر سب اسٹوڈنٹس ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان پہ ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں سے گزری ارشمان نے مجھے یوں دیکھا جیسے جان سے مار دے گا۔ میں نے نظریں چرائیں اور تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ البتہ خرم، روہیل اور فہد ان کے پاس کھڑے وجہ پوچھ رہے تھے۔ جیسی میری کلاس ختم ہوئی اور میں واپس ہاسٹل جانے لگی تو تب تک شاید ان کی سزا ختم ہو چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فہد، روہیل اور خرم نے اس دن ساری کلاسز چھوڑی تھیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی روہیل نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اندر کھینچا، اور وہ بھی بڑے زور سے۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پہ گر گئی۔ دروازہ اسی نے بند کیا۔ پانچوں بڑے غصے سے کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ غصہ ارشمان کو تھا۔ انور بھی ہمارے ہی کمرے میں موجود تھا، موٹی رضائی میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا۔ البتہ ارشمان نے کپڑے پہن لیے تھے، لیکن جہاں میں گری تھی وہ وہاں ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے ارشمان کو نظر انداز کر کے روہیل سے کہا۔ کہنے لگا کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے روہیل مجھ پہ چلایا۔ ارشمان کہنے لگا تم چپ رہو، تم میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا چل کھڑا ہو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ارشمان سے معذرت کر لوں گی کیونکہ میں نے غلطی کی تھی۔ میں نے کہا ارشمان، وہ کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی۔ پانچوں کے پانچوں ہی بڑے غصے میں تھے۔ میری بات سنو، سمجھے؟ اور وہ بھی کان کھول کے۔ میں چپ ہو گئی۔ کہنے لگا ایسا کیا کرتا دیکھا تھا تم نے مجھے انور کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے آگ لگائی ہے؟ اپنا بدلہ لینے کے لیے؟ داؤد، اپنا بدلہ لینے کے لیے جو کچھ تم نے سربدال سے کہا ہے نا، تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے کریکٹر کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں ایک کریکٹر لیس لڑکا ہوں؟ ارشمان، وہ ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی جب وہ دھاڑتے ہوئے کہنے لگا ایک دم چپ۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ کہنے لگا پتہ بھی ہے تمہیں ہم جنس ملن کیا ہوتا ہے؟ تم نے بہت گھٹیا الزام لگایا ہے مجھ پہ۔ تم نے پرنسپل کی نظر میں، سربدال کی نظر میں مجھے مشکوک کر دیا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگا ابھی تک تو میں نے ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، لیکن تمہارے ساتھ اب میں کروں گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگا بس موقع ملنے دو مجھے، تمہیں میں اس لفظ کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ دوبارہ تم زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچو گے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ باقی کے چاروں میرے گرد کھڑے ہو گئے۔ انور بھی رضائی سے باہر آ گیا۔ کہنے لگے یہ مت سمجھنا کہ تم ارشمان کے ساتھ گیم کھیلو گے اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم سب ایک زبان ہیں، آج تک کوئی ہمیں نہیں توڑ پایا۔ اور داؤد صاحب تم کیا چیز ہو؟ ہم ہر حال میں ارشمان کے ساتھ ہیں، تمہارا ساتھ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ چلو لڑکو، روہیل نے باقی لڑکوں سے کہا اور سب کے سب باہر چلے گئے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ جو دھمکی وہ مجھے دے کر گیا تھا وہ چھوٹی موٹی دھمکی نہیں تھی۔ شاید میں نے جو کہہ دیا تھا وہ بھی چھوٹا نہیں تھا، لیکن میں اس سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی۔ لیکن شاید وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔
مجھے بھی تو کتے کاٹ سکتے تھے، میں نے بھی تو 2-3 گھنٹے سزا بھگتی تھی، اپنی باری آئی تو کتنی آگ لگ رہی ہے اسے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنا کمرہ ہی چینج کروا لوں، ان 5 کا کیا بھروسہ، رات کو کمرے میں آ کے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کرنے لگے، اور اگر انہوں نے ایسا کچھ کرنا چاہا تو میرا راز بھی تو فاش ہو جائے گا۔ پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور سیدھا آفس میں چلی گئی۔ میں نے کہا سر میں ہاف ڈے کی چھٹی چاہتی ہوں۔ سر کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سر وہ ایکچولی میری کزنز یہاں برابر میں ہی گرلز کالج میں پڑھتی ہیں، اور یہاں یونیورسٹی میں بھی کچھ کزنز ہیں، انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے۔ سر پلیز، میں نے ابھی تک ایک بھی چھٹی نہیں لی ہے۔ پرنسپل سر کہنے لگے ٹھیک ہے، پہلے میں تمہاری والدہ سے بات کروں گا، اگر وہ اس بات کی حامی بھرتی ہیں تو پھر میں تمہیں ہاف ڈے کی چھٹی دے دیتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ میری والدہ سارا ہے اور نمبر بھی اسی کا ہی تھا۔ پرنسپل نے سارا کا نمبر ملایا، اس نے بھی کمال اداکاری کی کہ ہاں آپ بھیج دیں۔ بہرحال پرنسپل صاحب نے مجھے ہاف ڈے کی چھٹی دے دی۔ میں سیدھا گرلز ہاسٹل گئی۔ شاید سارا پہلے سے بات کر چکی تھی اور چھٹی بھی لے چکی تھی۔ جب میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ چاروں وہیں آ گئیں۔ سامنے سارا کو دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی ردا کیا ہوا تمہیں؟ میٹنگ ایریا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی، بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی۔ سارا کہنے لگی اچھا فی الحال یہاں پہ تماشا مت کرو، اٹھو باہر چلتے ہیں، کہیں چل کے بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے باہر لے گئی۔ ہم لوگ پبلک پلیس میں کیفیٹیریا میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کیا۔ وہاں پہ ہم سب بیٹھ گئیں۔ شیزا کہنے لگی اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میرے چہرے پہ ایک ماسک لگا ہوا تھا جس سے لگتا تھا جیسے میری بڑی بڑی سی شیو ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اور وہ اتنی مضبوطی سے چپکی ہوئی تھی کہ منہ دھونے سے بھی وہ ماسک نہیں اترتا تھا۔ میں نے کہا سارا تم نے کہا تھا نا کہ ارشمان کا انٹرسٹ لڑکوں میں ہے۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ رات کو انور اس کے پاس آیا، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ مجھے لگا شاید یہ دونوں آپس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کا پیچھا کیا۔ سارا کہنے لگی پھر کیا ہوا؟ چاروں میری سہیلیاں آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں لگا کہ شاید سارا کا سچ ٹھیک نکلا۔ میں نے کہا وہ تو پیپر چوری کر رہے تھے، اور میں سمجھی کہ شاید وہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں نے سر کو بتا دیا۔ سر نے انہیں سزا دی اور ساتھ میں میرا نام لے لیا کہ داؤد نے تم دونوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ سارا ارشمان نے مجھے بہت بڑی دھمکی دی ہے، بہت بڑی دھمکی۔ سارا کہنے لگی کیا دھمکی دی ہے اس نے تمہیں؟ میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے تم نے جس چیز کا الزام لگایا ہے میں وہ تمہارے ساتھ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ سارا کہنے لگی بس اتنی سی بات؟ میں نے سارا کو حیرت سے دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا یہ اتنی سی بات ہے سارا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی دیکھو جو شک تمہیں تھا وہ ختم ہو گیا، اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو تم کون سا لڑکا ہو؟ میں نے کہا لڑکا نہیں ہوں تو کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی تو تمہارا شوہر ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، اچھا ہے راز فاش ہو جائے گا۔ سارا کی بات پہ مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اگر وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرے گا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے بڑی عزت سے اپنی بیوی بنا کے رکھے گا؟ جتنا وہ غصے میں تھا نا یہ میں جانتی ہوں۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں خون خوار شیر کی طرح لگ رہی تھیں، لگ رہا تھا مجھے کچا چبا جائے گا۔ سارا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گی کالج واپس۔ وہ 5 لڑکے میرے خون کے پیاسے ہوئے پھر رہے ہیں اور میں ان کے کمرے میں بھی نہیں رہوں گی۔ بس ہو گیا سارا کھیل تماشا ختم، مجھے نہیں جانا واپس۔ سارا کہنے لگی اچھا تم چپ تو کرو، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھا، وہ میرا سر سہلانے لگی، میرا ماتھا چومنے لگی، میرے ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ شیزا نے میرا ہاتھ پکڑا، جب دیکھا کہ میرا ہاتھ اتنا سرد ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، میرا ہاتھ سہلانے لگی، کہنے لگی کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ دیکھو اپنی حالت، دیکھو رنگ کیسے اڑ گیا، ہاتھ دیکھو کتنے ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے کہا میری آدھی سے زیادہ جان نکل گئی ہے، تو تم لوگ کہہ رہی ہو ہاتھ کیوں ٹھنڈے ہو گئے، ڈر کیوں رہی ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ارشمان سے۔ میں سارا کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میری سارا کی بہت اچھی دوستی تھی،
ہم اسکول لائف سے ساتھ تھے، باقی چیزیں وغیرہ تو ہمیں کالج میں ہی ملی تھیں، پھر ہماری فیملی میں آنا جانا بہت تھا۔ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری کوئی بات سارا سے چھپی ہو یا سارا کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہو۔ وہ میرے آنسو صاف کر رہی تھی، اپنا ہاتھ پھیلا کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، کیونکہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیزا بھی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، فری اور نگین بھی مجھ سے ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تبھی میری نظر سامنے پڑی، دور مجھے 4 لڑکے نظر آئے۔ میں نے پرس میں سے اپنی نظر کا چشمہ لگایا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں جلدی سے سارا سے پیچھے ہٹی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مر گئے سارا، وہ دیکھو وہ سب کمینے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب یہ پھر کہیں گے کہ تمہاری گرل فرینڈ تو بڑی اچھی ہیں، تمہیں سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، بے شرم ہو تمہاری تو موجیں لگ جاتی ہیں۔ کہنے لگی بکواس کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم کیا ہیں۔ شیزا نے چٹکی بجائی، کہنے لگی سارا ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں بھی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ چاروں کے چاروں سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے، ان میں ارشمان نہیں تھا، باقی سارے تھے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے یا نہیں۔ شیزا کہنے لگی دیکھو، اگر ہم انہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسائیں تو ان کی بانڈنگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو ارشمان ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ اپنے دوستوں کے سر پہ بڑا اکڑتا ہے، جب یہ اکیلا رہ جائے گا نا تو اس کا سارا بھرم مٹی میں مل جائے گا۔ میں نے کہا واہ شیزا، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ تم نے تو میرا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ارشمان کا بچہ نا اپنے دوستوں کی وجہ سے بڑا پھوں پھاں کرتا ہے، کہتا ہے ہماری بانڈنگ ہے، ہم ایک زبان ہے۔ اگر تم لوگ میرا ساتھ دو تو میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں گی۔ شیزا کہنے لگی ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سارا کہنے لگی دیکھو مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا تمہاری خاطر میں نے اپنے لمبے بال کٹوا لیے، اپنے اچھے خاصے شریف شرفا قسم کے شوہر پہ شک کیا اور ثبوت کے طور پہ اس کے کیڈٹ کالج پہنچ گئی، اور ایک تم ہو میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو۔ ہٹو پیچھے، تمہاری ساری محبت دکھاوے کی ہے، ساری قربانیاں تو میں نے دی، کتنے حسین بال تھے میرے، تم سب کے بال دیکھ کے پتہ ہے میرا دل کتنا جلتا ہے۔ نگین کہنے لگی دیکھو سارا، اس وقت ردا کو ہماری ضرورت ہے۔ سارا کہنے لگی نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس طرح یہ ہمارے ساتھ لپٹتی ہے، ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے، دیکھو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ کمینے لڑکے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں دیکھ چکے ہیں۔ نگین ہوش کے ناخن لو، یہ تو چلو لڑکی ہے، دیکھنے میں لڑکا لگتی ہے، سچ مچ کا تو لڑکا نہیں ہے نا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کریں گے، کہیں گے کہ جب تم لوگ داؤد کے سینے سے لگ سکتے ہو، وہ تمہیں پپیاں کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ سن کے نگین کہنے لگی ہاں یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا، اس میں تو عزت کا بڑا خطرہ ہے۔ کہنے لگی تو اور نہیں تو کیا، لڑکے بڑے اوور قسم کے ہوتے ہیں، یہ تو 1 منٹ سے پہلے اپنی ساری حدیں پار کریں گے۔ نہ بابا نہ، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مجھے مصیبت میں پھنسا کے اب تم لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہو۔ سوچو اگر ان 5 لڑکوں نے مل کے مجھے لڑکا سمجھ کے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنا چاہا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ارشمان مجھے اکیلے کمرے میں لے کے جائے گا، اس کے سارے دوست ایک زبان ہے، یہاں تم لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تم لوگوں کی عزت میری عزت کچھ نہیں۔ سارا کہنے لگی یار تم چپ تو کرو، سوچنے دو۔ میں نے کہا ہاں سوچو، اور تمہیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ سارا تمہارا بنایا ہوا کھیل تھا یہ۔ تم نے میرے دماغ میں ایسی گندی باتیں ڈالی تھیں، اچھا خاصا میرا شوہر تھا، صرف لڑکوں کے ساتھ مستیاں کرتا تھا، ایسا ویسا نہیں تھا، لیکن تم نے میرے دماغ میں ڈال دیا۔ میں نے سر کو بتایا اور پھر یہ ساری گڑبڑ ہو گئی، سارا قصور تمہارا ہے۔ سارا کہنے لگی واہ شاباش۔ اس نے تالیاں بجائیں، اور جیسے میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری ماں بن کے گئی، تمہارا داخلہ کروایا، اپنے چچا سے کہہ کے تمہارے سارے جھوٹے ڈاکیومنٹس بنوائے، پرنسپل سے سفارش کروائی، اور تم کہہ رہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا۔ نگین کہنے لگی خدا کے لیے تم دونوں تو لڑنا چھوڑو۔ جان ہماری اس وقت نکلی جب وہ چاروں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی ردا یہ تو ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے تو آنا ہی ہے، وہ میری جان تھوڑی چھوڑیں گے، میرا پیچھا کر رہے ہیں۔
یہ مجھے اب اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ ان کے استاد کی، ان کے لیڈر کی بے عزتی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لے گا، اور تم سب بس میرا تماشا دیکھو گی۔ دیکھ لی میں نے تم سب کی دوستی۔ سارا کہنے لگی چپ کرو، سوچنے دو کیا کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاروں ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے تمہارا پیچھا کر رہے تھے۔ دیکھو میری بات سنو، یہ مت سمجھنا کہ تم ارشمان کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل کے رفو چکر ہو جاؤ گے۔ ہم تمہیں ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ ہمارے نہایت نیک اور شریف دوست پہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے اور خود یوں لڑکیوں کی گودوں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ سن کے سارا کہنے لگی او مسٹر، تمیز سے بات کرو۔ فہد کہنے لگا او مس تمیز الدین، یہ مت سمجھو کہ لڑکی ہو تو ہم تمہارا لحاظ کریں گے۔ سارا کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے، ذرا بدتمیزی کر کے تو دکھاؤ تم۔ ایسا شور مچاؤں گی نا، آس پاس کے جتنے لوگ ہیں نا جوتیوں سے تم لوگوں کو گنجا کریں گے۔ خبردار جو داؤد کو کچھ کہا تو۔ سارا کی دھمکی سن کے فہد نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ شزا کہنے لگی دیکھو ہم معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے ہیں، تم بھی اپنے دوست کو سمجھاؤ، ہم بھی داؤد کو سمجھائیں گے۔ آج کے بعد یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ روہیل کہنے لگا ہاں ایکچولی آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے۔ اس نے فہد کا کاندھا پکڑ کے تھوڑا سا دبایا تو فہد کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل کچھ ٹھیک ہوئے۔ شزا کہنے لگی آپ مجھے کچھ سمجھدار لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی۔ روہیل کی تو باتیں کھل گئیں۔ انور کہنے لگا دیکھیں ہم اس معاملے میں سوچ سکتے ہیں، ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ارشمان نے جو کچھ کیا میری وجہ سے کیا تھا، میرے پیپر اچھے نہیں ہوئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، وہ میری بات بہت سنتا ہے۔ نگین کہنے لگی اسی میں آپ لوگوں کی بہتری ہے۔ دیکھیں داؤد نے جو کچھ کہا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کہا۔ میں نے کہا اسی کا قصور ہے، یہ بار بار اس کے ساتھ چپک چپک کے بیٹھا تھا تو ہو گیا مجھے شک۔ کہتا تھا ارشمان پہ میرا حق ہے، میں اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھوں گا، تو میں نے سوچا۔ فری کہنے لگی بس داؤد پرانی باتوں کو چھوڑو۔ فری نے مجھے آنکھیں دکھائیں کہ چپ رہو، معاملہ سدھارنے دو۔ میں چپ ہو گئی۔ خرم کہنے لگا ہاں چھوڑو پرانی باتوں کو، کیا رکھا ہے ان باتوں میں۔ ساتھ میں فری کو دیکھ رہا تھا۔ فہد کی نظریں سارا سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں، باقی لڑکوں کا بھی یہی حال تھا۔ روہیل شزا کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، انور نگین کو دیکھ کے، اور خرم فری کو۔ سارا کہنے لگی دیکھو داؤد ہمارا بچپن کا دوست ہے، ہم نے اسکول میں ایک ساتھ پڑھا ہے، کالج میں ساتھ پڑھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بنا سوچے سمجھے بھی بات کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ اپنے دوست کو سمجھائیں، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اور تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اب دیکھیں اس قسم کی باتیں بند کمرے میں ہو رہی تھیں تو کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا، اور میرے خیال سے تو داؤد کا اتنا زیادہ قصور بھی نہیں ہے۔ انور کہنے لگا آپ فکر ہی نہ کریں، ارے ہم سب سمجھائیں گے ارشمان کو، بات واقعی اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے لگ رہی تھی، اور صبح تو بہت ہی بڑی لگ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ سارا کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا چلو داؤد ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہ پاگل تمہارا دوست خون خوار شیر کی طرح سے مجھے دیکھتا ہے، میں بہت شریف قسم کا لڑکا ہوں، میں پرنسپل سے شکایت کر دوں گا کہ اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے۔ میں سارا کے پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ سارا کہنے لگی دیکھا آپ نے، بچے کا اتنا سا منہ نکل آیا، کتنا ڈر گیا یہ، بھلا ایسے کوئی دھمکی دیتا ہے کسی کو؟ فہد کہنے لگا نہیں بہت برا کیا ارشمان نے، بہت برا کیا، میں ہوں نا، میں سارا معاملہ ٹھیک کروں گا۔ داؤد وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ باقی کے بھی تینوں کہنے لگے ارے ہم بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، بلیو می ارشمان تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ سارا کہنے لگی ہم کیسے مان لیں، آپ لوگ کوئی وعدہ کریں۔ چاروں لڑکوں نے چاروں لڑکیوں کے سامنے اپنے ہاتھ فوراً سے پہلے کیے۔ ہاں کر لینا وعدہ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارا باقی لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی، باقی لڑکیاں سارا کی طرف، پھر سب لڑکیوں نے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ وہ یوں خوش تھے جیسے ان کی لاٹری کھل گئی ہو۔
جلدی سے سب لڑکیوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ سارا کہنے لگی داؤد تم جاؤ۔ میں نے کہا سارا پکا جاؤں نا؟ فہد کہنے لگا ہاں ہاں پکا آ جاؤ، کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں۔ یہ کہہ کے فہد نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ کے بات کیا کرو، ہاتھ میں نہیں پکڑنا میرا۔ وہ کہنے لگا ارے کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہاری سہیلیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ میں فہد کے ساتھ جاتی، سارا کہنے لگی داؤد ذرا میری بات سننا۔ میں سارا کے پاس گئی، وہ مجھے 10 قدم پیچھے لے گئی۔ کہنے لگی بات سنو، تمہاری خاطر ہم نے ان کمینوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، تم اب یہ سب کچھ وائنڈ اپ کرو۔ ویسے بھی 3 مہینے بعد پیپرز ہیں، اس کے بعد 1 مہینے کی چھٹی ہونی ہے۔ جیسے تیسے کر کے یہ 3 مہینے گزارو، چھٹیوں کے بعد میں یہاں سے تمہارا داخلہ ختم کروا دوں گی، اور آلریڈی تمہارا داخلہ ہمارے کالج میں ہے، پھر تم وہاں پڑھ لینا ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے لگی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا بس ان چھچوروں کو حد میں رکھنا، زیادہ فری مت کرنا۔ کہنے لگی یہ تم ہم پہ چھوڑ دو، ہم سب کر لیں گے، تم جاؤ۔ اور دیکھو ارشمان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم جتنا ڈرو گی وہ تمہیں اتنا ڈرائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چاروں لڑکے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں واپس آ گئی، ان کے ساتھ ہی میں کیڈٹ کالج واپس گئی۔ انہوں نے بھی ہاف ڈے کی چھٹی لی تھی، کیونکہ ارشمان نے کہا تھا کہ جاؤ پیچھا کرو اس لڑکے کا اور یہ کہیں جانے نہ پائے۔ واپسی پہ فہد کہنے لگا دیکھو فی الحال تم ارشمان کے سامنے کچھ مت کہنا، ہم ہیں نا، ہم سمجھائیں گے اسے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی تم نے سارا سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ خلافی کرنے والا سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا ہاں پتہ ہے مجھے۔ اچھا یہ بتاؤ تم سارا کے بارے میں کتنے سیریس ہو؟ میں نے کہا نہیں میں اتنا بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگا شادی وادی کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری ویسے ہی اپنی خالہ زاد سے منگنی ہوئی ہے، یہ تو اسکول میں مونٹی سری سے میری فرینڈز ہیں اس لیے۔ فہد نے تو جیسے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، کہنے لگا شکر ہے اللہ کا۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا، کیا شکر ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ دیکھو اگر تم میرا ٹانکا سارا سے فٹ کروا دو تو یقین جانو میں ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا جانے بھی دو، تمہارے دوست کے ساتھ اچھی خاصی بانڈنگ ہے، تم لوگ ایک زبان ہو، اور اس پہ تم لوگوں کا پلان ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میری دوستوں سے بھی اپنی اہانت کا بدلہ لو، یہ پلان ہے تمہارا۔ دیکھو میری دوستیں بہت شریف ہیں، وہ ایسی ویسی نہیں ہیں، وہ تو میرا ساتھ بچپن سے ان کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں والا حساب سمجھ لو، اس لیے میرے قریب ہو جاتی ہیں، ورنہ ایسی ویسی نہیں ہیں، وہ بہت شریف لڑکیاں ہیں، لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی وہ۔ فہد کہنے لگا ہاں مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھو ٹھیک ہے، ارشمان سے دوستی اپنی جگہ، بچپن کا ساتھ اپنی جگہ، لیکن انسان فیوچر کے بارے میں بھی تو سوچتا ہے نا، ہم نے بھی تو شادیاں کرنی ہے یار، خود تو اس کمینے کا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے سامنے یہ زیادہ پھوں پھاں کرتا پھر رہا ہے۔ پتہ ہے نا کہ اول تو کوئی لڑکی اسے منہ نہیں لگائے گی، اور اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم نہیں کرنے دیں گے، اس لیے اسے زیادہ آگ لگتی ہے۔ دوستی اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، میں شادی تک کا سوچ چکا ہوں۔ دیکھو اب تم نے میرا کام بنانا ہے۔ وہ ملتجی ہوا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ میرا ساتھ دو گے۔ ارشمان میرے قریب بھی نہیں آئے گا، مجھے چھوئے گا بھی نہیں۔ کہنے لگا اس کی ایسی کی تیسی، تمہیں ہاتھ تو لگا کے دیکھے۔ ہم لوگ واپس ہاسٹل کے کمرے میں آ گئے تھے۔ ابھی رات کے کھانے میں اچھا خاصا ٹائم تھا۔ فہد باہر چلا گیا، کہنے لگا میں نا ذرا ارشمان کا دماغ درست کر کے آتا ہوں۔ میں نے کہا بیسٹ آف لک۔ وہ بھی مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے چلا گیا۔ پھر میرے پاس روہیل آ کے بیٹھ گیا۔ میں ذرا کھسک کے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا یار وہ مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ میں سمجھ گئی سب کے دل اور دماغ کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں پتہ ہے مجھے، تمہیں شزا اچھی لگتی ہے۔ کہنے لگا واہ یار کیا بات ہے تمہاری، تم تو دل کی باتیں جان جاتے ہو۔ میں نے کہا ہاں لیکن ایک شرط ہے۔ کہنے لگا بولو نا کیا شرط ہے تمہاری، مجھے ساری شرطیں منظور ہیں۔ میں نے کہا تم مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گے، اپنے دوست کا نہیں۔ کہنے لگا 100%
110% تمہارا ساتھ دوں گا، تو اپنا جگر ہے یار۔ خیر وہ بھی جا چکا تھا۔ کہنے لگا میں بھی جا کے ارشمان کو سمجھاتا ہوں۔ باقی دونوں بھی میری طرف دیکھ رہے تھے، خرم اور انور۔ میں نے کہا تم دونوں کو بھی فری اور نگین اچھی لگی ہوں گی۔ دونوں نے فٹافٹ اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تم دونوں کا بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن میری شرط وہی ہے۔ وہ دونوں بھی میری بات مان گئے۔ تب میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یار عورت واقعی جو چاہے مرد سے کروا سکتی ہے۔ اس ارشمان کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی یاد کرے گا۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے گندی دھمکیاں دینے والا؟ بہرحال میں کافی ریلیکس ہو چکی تھی۔ بس اتنی تسلی ہو گئی تھی کہ ارشمان اگر میرے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنا چاہے تو یہ چاروں یقیناً اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اکیلا سب پہ بھاری ہے۔ کچھ دن کے بعد میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ کمینہ میرا باکسنگ میں نام لکھوا چکا تھا، اور وہ بھی اپنے مقابل۔ یوں تو مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ سربدال نے اسے صحیح والی دھمکیاں دی تھیں کہ خبردار جو تم نے داؤد کو کچھ بھی کہا، اور پرنسپل کی بھی میں چہیتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یوں تو وہ مجھے کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ فہد اور روہیل اور یہاں تک کہ انور نے بھی اس سے کہہ دیا کہ جانے دو، چھوڑ دو، بچے کی پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر دو، تو اس نے یہ طریقہ آزمایا۔ مجھے تب پتہ چلا جب اگلے دن مقابلہ تھا۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا سر یہ میرا نام میں نے تو نہیں لکھوایا۔ سر کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے بولا ہوگا اپنے گروپ کے لیڈر سے، تبھی تو اس نے نام لکھوایا ہے، اور تم دونوں کی ہی آپس میں فائٹ ہے۔ میں نے بڑے غصے سے ارشمان کے بعد اس کے چاروں دوستوں کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جیسے ہی ہم لوگ کمرے میں آئے فہد کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے تمہارا نام لکھوایا ہے۔ میں نے کہا اب یہ میرے منہ پہ گھوسے مارے گا، ویسے اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور تم سب لوگ ملے ہوئے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سب کے سب لڑکے کہنے لگے نہیں سچ میں ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن تم بے فکر رہو، ہم تمہیں ایک رات میں ایسا ٹرینڈ کریں گے کیا یاد کرے گا یہ۔ میں نے کہا کیسے کرو گے؟ صبح مقابلہ ہے اور وہ بھی فرسٹ ٹائم۔ جب ارشمان کھانا کھا کے کمرے میں آیا تو سب لوگ اسے گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ فہد کہنے لگا یہ کیا شرارت ہے؟ ارشمان کہنے لگا تم سے تو بات نہیں کی میں نے۔ پھر میرے پاس آ گیا، میں فہد کے پیچھے چھپ گئی۔ کہنے لگا اس کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ مرد ہو تو سامنے آؤ نا، سامنے آ کے بات کرو۔ فہد کہنے لگا یار تو مجھ سے بات کر۔ جیسے ہی فہد نے ارشمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اس نے بری طرح سے ہاتھ جھٹکا۔ تجھ سے تو بعد میں بات کروں گا، پہلے اس سے بات کرنی ہے۔ او ٹھگنے باہر آ۔ میں اور بھی زیادہ فہد کے پیچھے چھپ گئی۔ روہیل بھی آ کے فہد کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا دیکھو ارشمان، اپنی باری میں تجھے اتنی آگ نہیں لگنی چاہیے، تو نے بھی تو اسے اس دن ڈچ کیا تھا، اور اب اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تو تمہیں اتنا زیادہ ریاکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشمان نے بڑے غور سے دونوں کو دیکھا۔ انور کہنے لگا ہاں یار دیکھو پنش تو مجھے بھی ملی تھی، لیکن میں نے تو داؤد کو معاف کر دیا، میں نے بھی تو ظرف دکھایا ہے نا۔ خرم کہنے لگا دیکھو ہم سب ایک ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، روم میٹس ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا یہ تم چاروں کس ٹون میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ پھر کہنے لگا چل ہٹ فہد پیچھے ہٹ، مجھے داؤد سے بات کرنی ہے۔ فہد کہنے لگا نہیں دیکھ تو اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اس بار فہد بھی سنجیدہ تھا۔ ارشمان کہنے لگا تم لوگوں کو پتا ہے نا تم لوگ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ تم داؤد کی خاطر میرے سامنے کھڑے ہو، میرے سامنے؟ وہ چاروں کہنے لگے ہاں، کیونکہ اس دن جب ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ بس کرو، داؤد کو اوپر لے آؤ، چھوڑو اس بات کو، تو تم نے ہماری نہیں سنی، اور ویسے بھی سربدال اور پرنسپل نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ جو دھمکی تم نے داؤد کو دی ہے نا، ہم تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ ارشمان کچھ دیر تک ان چاروں کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا سمجھ میں آ گیا مجھے، یہ تم لوگوں کو داؤد سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے، دیکھ لیتا ہوں تم لوگوں کی دوستی۔ میں فہد کے پیچھے کھڑی تھی، اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
جیسے ہی اس کے ساتھ میری نظروں کا تصادم ہوا میں پیچھے ہو گئی. کہنے لگا او ہیرو، میری بات کان کھول کے سن لو. صبح تمہارا جو حشر میں کرنے والا ہوں نا، یہ چاروں تمہیں بچا نہیں پائیں گے. ارشمان نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا اور تمہارا تو بالکل بھی نہیں رکھے گا. فہد کہنے لگا دیکھو ارشمان. اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا ارشمان کہنے لگا شٹ اپ فہد، تم چاروں کو بھی میں دیکھ لوں گا، مجھے کمزور مت سمجھنا. یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلا گیا. فہد کہنے لگا داؤد یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بہت اچھی پریکٹس کروا دیں گے. وہ چاروں مجھے جم میں لے گئے اور ایک پنچنگ بیگ کے سامنے کھڑا کر دیا. میرے ہاتھ میں دستانے پہنا دیے کہ یہ پہنو. میرے اندر بھی ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. میں نے وہ لیدر کے دستانے پہن لیے. چاروں مجھے اپنی پروٹیکشن کی ترکیبیں اور طریقے بتانے لگے. پنچنگ کیسے کرنی ہے یہ بتانے لگے. 1 گھنٹے میں میں اچھی خاصی پریکٹس کر چکی تھی، پسینے سے شرابور ہوئی تھی. پھر فہد کہنے لگا اب تم ہم سب کو مارو. میں نے کہا نہیں میں نہیں مار سکتا. روہیل کہنے لگا بھائی یار مارو نا، وہاں تم نے پنچنگ بیگ سے لڑائی نہیں کرنی، ارشمان سے کرنی ہے، اور وہ پچھلے 4 سال سے پریکٹس میں ہے. میں نے کہا ایسی باتیں کر کے مجھے ڈراؤ نہیں تم. کہنے لگا چلو کم آن تم مارو، ایک بار تمہارا حوصلہ کھل گیا نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں نے بہت آہستہ آہستہ مارا. روہیل کہنے لگا زور سے مارو نا، جتنی طاقت ہے ساری لگا دو. انہوں نے مجھ سے بہت مار کھائی. 4 گھنٹے مسلسل وہ میری پریکٹس کرواتے رہے. یہ بھی بتاتے رہے کہ اگر ارشمان تمہیں یہاں سے مارے تو یوں کرنا، وہاں سے مارنے کی کوشش کرے تو ایسے خود کو بچانا. میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری کیونکہ مجھے ارشمان سے ہارنا نہیں تھا. بہرحال آخری گھنٹے میں انہوں نے میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں بخشی. کہنے لگے اب تم ساری ٹرکس خود استعمال کرو گے. اگر ہم نے نرمی دکھائی تو اس کا مطلب کل تم ہار جاؤ گے اور تمہارا جیتنا بہت ضروری ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. بہرحال چاروں طرف وہ لوگ کھڑے تھے اور بیچ میں میں، اور میں ان چاروں سے مقابلہ کر رہی تھی. حالانکہ وہ بہت آہستہ آہستہ میری طرف وار کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں اپنا آپ بچا رہی تھی، پاؤں سے بھی ہاتھوں سے بھی. آخر میں ان سب نے کہا کہ تم نے بہت زبردست طریقے سے سیکھ لیا ہے، کل کا گیم انشاءاللہ تم جیت جاؤ گے. میں نے کہا انشاءاللہ. میں بڑی خوش تھی. جب میں ان کے ساتھ ہاسٹل کے روم میں آئی تو ہم سب پسینے سے شرابور تھے. ارشمان نے ہم سب کی طرف دیکھا. انور اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور وہ خرم کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں اوپر آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی. وہ تینوں بھی ہاتھ منہ دھو کے لیٹ چکے تھے. ارشمان کہنے لگا کروا دی پریکٹس تم لوگوں نے. تم لوگوں کے 4 گھنٹے اور میرے 4 سال. اس منع کو پہلے ہی وار میں گرا دوں گا، لیکن یاد رکھنا چھوڑوں گا تم لوگوں کو بھی نہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا اس 2.5 فٹے کی وجہ سے تم لوگ مجھ سے پنگا لے رہے ہو. فہد کہنے لگا سونے دے یار، نیند آ رہی ہے، تم بس کل کی فکر کرو، ہو سکتا ہے یہ 2.5 فٹا تمہارے چھکے چھڑوا کے رکھ دے. وہ کہنے لگا دیکھ رہا ہوں میں تم لوگوں کے تیوروں کو. یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل چکا تھا. صبح ہمارا سپورٹس ڈے تھا اور فرسٹ ٹائم پہلا مقابلہ میرا ہی تھا. جب میں مقابلے کے لیے فائٹنگ کے مخصوص ہال میں پہنچی تو میں نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں گلوز تھے. وہ بھی سامنے پوری تیاری میں کھڑا تھا. شاید یہ پہلا مقابلہ نہیں تھا جو وہ کھیل رہا تھا، کیونکہ وہاں کالج کے لڑکے کھڑے ارشمان ارشمان کے نعرے لگا رہے تھے. پتہ نہیں کیوں اندر سے مجھے کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا. میں نے فہد اور روہیل دونوں کی طرف دیکھا. وہ لوگ داؤد کے نعرے لگانے لگے. یہ دیکھ کر ارشمان نے بڑے غصے سے ان چاروں کو دیکھا. میں نہیں جانتی تھی کہ آج کا مقابلہ مجھے بہت مہنگا پڑ جائے گا، کیونکہ